بدقسمتی سے ایک وہ زمانہ تھا کہ آزاد مسلمان عورتوں کا شعار پردہ تھا، آج اسی پردے کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ہمارے اس ملک میں جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، جو اسلام کے نام پر مارز وجود میں آیا ہے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کا جہاں نعرہ لگایا گیا تھا، پاکستان کے آئین آرٹیکل 2 میں جس کا مملکتی مذہب اسلام قرار دیا گیا ہے، اور جس کے آرٹیکل 2 to 7 اس میں یہ شق ہیں کہ اس ملک کا کوئی قانون قرآن و سنت کے منافی نہیں ہوگا، اور آرٹیکل 2A میں ہے کہ بالادستی قرآن و سنت کی ہوگی، اسی ملک کے اندر ایک لبرل اور سیکولر وہ پردے کو اور حیا کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جی پردے کی وجہ سے عورتوں کی تعلیم میں خلل آتا ہے، ان کی ترقی رک جاتی ہے، اور پردہ کرنے والی عورتیں گویا کہ نارمل نہیں ہوتی۔ تو آپ یہ بتائیں کہ اسلام تو یہی درس دے رہا تھا کہ پردے سے اور پردہ نہ کرنے سے فرق پڑتا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ جی پردے سے کیا ہوتا ہے، لباس سے کیا ہوتا ہے، یہ تو علماء کی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضرت اسلام میں لباس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اتنا فوکس نہیں ہے جتنا آپ نے کر دیا ہے، اور لباس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی بھی لباس پہن کر کوئی بھی کام کیا جائے۔ مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے عقلی طور پر اسے سمجھایا، فرمایا کہ جج صاحب آپ اگر کل عدالت میں جائیں اور اپنی اس کرسی میں اپنے اس خاص لباس کو پہنے بغیر گھر کے نارمل ڈریس میں چلے جائیں تو کوئی فرق پڑے گا؟ کہنے لگا ہاں یہ تو توہین عدالت ہوگی، یہ تو ہماری ریکوائرمنٹس ہیں، یہ تو ہمارے لیے لازم ہے کہ جج بھی اپنا وہ خاص گاؤن یا لباس پہنے گا، وکیل بھی اپنا خاص ڈریس کر کے اسی گیٹ اپ میں کیس لڑنے جائے گا، پائلٹ کے لیے الگ سی خاص وردی ہے، ڈاکٹر کے لیے میڈیکل لیب میں کام کرنے کے لیے خاص قسم کا گاؤن ہوتا ہے، پولیس کے لیے خاص قسم کی وردی ہے۔ تو جب تمام اداروں میں آپ لباس کو فوکس کرتے ہیں، ایون کہ اگر کسی ملک کی آرمی کسی دوسرے ملک کا ڈریس پہن کر چلی جائے تو اس کو انتہائی توہین اور جرم سمجھا جائے گا، اسی طرح لباس جو اللہ کو پسند، جو اللہ کے رسول کو پسند، جو صحابہ کو پسند، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں واضح ہدایات دی، تو وہ ضروری ہے۔ تو بہرحال اسلام کہتا ہے کہ بھائی کہ مرد اور عورت جب ایک ساتھ تنہائی میں بیٹھیں گے تو تیسرا شیطان ہوگا، جب بے پردگی ہوگی تو فرمایا یہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ فرمایا جب مرد کسی عورت کو، غیر محرم عورت کو بے پردہ دیکھے گا، اس کے اعضاء کو دیکھے گا، عورت مرد کو دیکھے گی، تو اس کا اثر ان کے دل دماغ پر، ان کے کردار پر ہوگا۔ فرمایا من ترکہا مخافتی ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبی۔ حدیث پاک میں، حدیث قدسی میں اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی نظر کو جھکا لیا، ایک غیر محرم خوبصورت عورت سامنے سے آ رہی تھی، اللہ کے خوف کی وجہ سے اس نے نظر کو جھکا لیا، بدلے میں وہ ایمان نصیب کروں گا جس کی حلاوت، جس کی لذت، جس کی شیرینی اور جس کی جو ہے وہ ایک چاشنی یہ اپنے دل میں اور عمل میں محسوس کرے گا۔ آج ہم کھڑے مسجد میں ہیں، ذہن کہیں اور ہے، تلاوت کرتے ہیں، خیالات منتشر ہو جاتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، کنسنٹریشن نہیں ہوتی، تہجد کی توفیق نہیں ملتی، کوئی بات سنتے ہیں وہ یاد نہیں رہتی۔ وجہ یہ ہے کہ بد نظری نے ہمارے حافظے کو متاثر کیا، ہماری روحانی طاقت کو متاثر کیا، ہمارے اعمال کو ہم سے سلب کر لیا۔ اسی لیے تو بد نظری سے بچنے پر اللہ حلاوت ایمانی نصیب کر رہے ہیں، اپنا دیدار نصیب کر رہے ہیں۔ لیکن بہرحال اگر ان کی بات مان لی جائے کہ جی لباس سے کچھ نہیں ہوتا، پردے سے کچھ نہیں ہوتا،
پردہ تو دل کا ہوتا ہے، نیت صاف ہونی چاہیے. پردہ تو دل کا ہوتا ہے، اس سوچ نے انسانیت کو ننگا کر دیا. یہ جو ہم کہتے ہیں نا جی ہمارے دل تو پاک ہیں، تو اس امت کے پاکیزہ ترین لوگ صحابہ تھے. امتحان اللہ قلوبہم للتقوی، جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن سے اپنی رضامندی کا اللہ نے اعلان کیا. کلا وعد اللہ الحسنی، سب کے سب کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا گیا. اولئک هم الصادقون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم المؤمنون حقا وبالآخرة هم یوقنون. اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. اتنی صفات کے حامل صحابہ اس امت کے پاکیزہ ترین لوگ تھے. اور اس امت کی پاکیزہ ترین عورتیں ازواج مطہرات، جو نبی کی بیویاں ہیں، امت کی مائیں ہیں. ان کو حکم دیا گیا اذا سألتموہن متاعا، اے صحابہ جب تمہیں اپنی ماؤں سے کچھ مانگنا پڑے، سوال کرنا پڑے، فاسألوہن من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے مانگنا. ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کا سبب ہے. پاکیزہ دل والے صحابہ کو پاکیزہ دل والی ازواج مطہرات سے جب بات کا حکم دیا جائے تو پردے کا کہا جائے. اور ہم گناہ گار گناہوں میں ڈوبے ہوئے، جن کی آنکھوں سے زنا ٹپکے، جن کے کان موسیقی کی پیپ سے بھرے ہوئے ہوں، جن کی زبان جھوٹ بولنے کی مشین ہو، جن کے ہاتھوں سے تکبر کی بو آئے، جن کی گردن اکڑی ہوئی ہو، جن کے دل اور دماغ گناہوں کے پروڈکٹر بنے ہوئے ہو، شراب پینے والے، زنا کرنے والے، قتل کرنے والے، رشوت لینے والے، سود کا لین دین کرنے والے، ملاوٹ کرنے والے، جھوٹ بولنے والے، جھوٹی قسمیں کھا کر مال بیچنے والے، عیب چھپا کر مال بیچنے والے. یہ گناہ گار کہتا ہے جی پردہ تو دل کا ہوتا ہے، چہرے کے پردے سے کیا ہوتا ہے. تو یہ قرآن اور حدیث کے صریح خلاف ہے. ایسے لوگوں کو اور ایسی سوچ کے حامل افراد کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. ہم کسی کو ڈرا نہیں رہے، ہم اس کو حقیقت بتا رہے ہیں. تو ایک بات یہ سمجھ لے کہ یہ پردہ اتنا اہم ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغیوں نے گھیرا ہوا ہے، معاصرے میں ہے، اور آخر میں وہ دیوار پھلانگ کر وہ قتل کرنے کی نیت سے اندر بھی چلے گئے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اہلیہ تھی تو وہ یعنی اس وقت کے رسم و رواج کے مطابق اپنے دوپٹے کو سر سے سرکا کر دہائیہ دینے لگی کہ اس کو چھوڑ دو، قتل نہ کرو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حالت میں اپنی بیوی کو پکار کر کہا کہ ان کے نیزے اور تلوار مجھے اتنا زخم نہیں پہنچا سکتے جتنے تمہارے کھلے ہوئے بال اور کھلا ہوا چہرہ. ایک عورت کا شوہر مر جائے، اس کی دنیا اجڑ جاتی ہے، اس کا سہاگ اجڑ جاتا ہے، وہ بے آسرا ہو جاتی ہے، وہ بے سروپا ہو جاتی ہے. یعنی اس کی غم کی، اس کی ٹینشن کی، اس کی ڈپریشن کی کیا کیفیت ہوگی، وی کانٹ امیجن. لیکن اس کو بھی حکم دیا گیا کہ ایسی عورت بھی اپنے چہرے کو نہ مارے، اپنے گریبانوں کو چاک نہ کرے، نوحہ اور مرثیہ اور زمانہ جاہلیت کی طرح چیخ و پکار نہ کرے. جو ایسا کرے فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ پردہ اور حیا یہ مومن کا زیور ہے. مسلمان اور کافر عورتوں میں فرق کے لیے پردے کا حکم دیا گیا، آزاد اور باندیوں میں فرق کے لیے پردے کا حکم دیا گیا. یہ پردہ نشانی ہے اس بات کی کہ یہ آزاد ہے، یہ پردہ نشانی ہے اس بات کی کہ یہ پاکیزہ ہے. جو عورت اپنا چہرہ نہیں کھول رہی وہ اپنا سطر کیسے کھولے گی، وہ گناہ کیسے کرے گی. اسی لیے یہ پردہ اور حیا تعلیم میں رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ اس سے تو مزید استعداد بڑھتی ہے. یعنی کو ایجوکیشن سسٹم میں
بعض کالجز یونیورسٹیز میں چاہے وہ یورپین ہو یا دوسرے ممالک میں اگر لڑکیاں اسکرٹس میں اور شارٹس میں اور ہاف سلیو میں اور باریک لباس میں بیٹھی ہوئی ہو اور مرد بھی ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ جب نظر پڑے گی تو اثر ہوگا، اس کے انتشار اور خیالات میں وہ یکسوئی نہیں رہے گی۔ لیکن اگر مرد عورتوں کا الگ نظام تعلیم ہو، پردے کے اندر نظام تعلیم ہو، تو ان کی ساری صلاحیتیں اور یکسوئی اور استحضار وہ مکمل رہے گا۔ تو یہ بات کہ یہ رکاوٹ ہیں، یہ لاجیکلی بھی غلط ہے۔ کیپٹن شہناز ایک پائلٹ ہیں اور باحجاب پائلٹ ہیں اور پردے میں وہ جہاز اڑاتی ہیں، یعنی اس پردے کی وجہ سے اس کی اس جہاز اڑانے کی صلاحیت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ کچھ عرصے قبل فیصل آباد کی ایک باحجاب باپردہ طالبہ نے 18 گولڈ میڈل حاصل کیے، اس کا حجاب اور پردہ اس کی تعلیم کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنا۔